یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج پیر 18 دسمبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ڈیرہ غازی خان بلوچ 4 سیاسی کارکنان سمیت متعدد افراد لاپتہ۔ لانگ مارچ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ڈی جی خان پہنچ چکا ہے۔ علاقے سے اٹھائے گئے تمام افراد کی رہائی تک روڈ بلاک اور دھرنا جاری رہے گا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی۔ آپ نے یہ راستہ عورتوں اور بچوں کے لیے روکا ہوا ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ نے عورتوں اور بچوں پر تشدد کس لیے کیا؟ کیوں آپ نے ڈی جی خان میں عورتوں کو مارا؟ کس لیے آپ نے جو ہے نا 4-5 لوگوں کو اغوا کیا؟ گوادر 2 دکانوں میں دستی بم حملے، تاہم نقصانات کے بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ نوشکی اور گردنواہ میں جنگی ہیلی کاپٹروں کی گشت جاری، درندگی کا خدشہ۔ آواران میں پاکستانی فوج پر حملہ کر کے 3 اہلکار ہلاک کر دیے، متعدد زخمی۔ بی ایل ایف زامران میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کر لی۔ ڈھاڈر کیچ مختلف مسلح حملوں میں 2 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ بلوچ راج کے ترجمان کے مطابق ڈیرہ غازی خان کے چیئرمین عبداللہ صالح، بساک کے سابق سیکرٹری جنرل آصف بلوچ، معراج خالد، جمیل احمد بلوچ اور دیگر سیاسی کارکنوں کو پولیس نے مذاکرات کے لیے بلا کر لاپتہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ پرامن جدوجہد کو تشدد سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے ترجمان نے ڈیرہ غازی خان میں سیاسی سماجی طلباء کو مذاکرات بہانے بلا کر لاپتہ کرنے کی مذمت کی ہے اور ان کی بازیابی اور رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جاری بیان کے مطابق اس وقت لانگ مارچ کے شرکاء ڈیرہ غازی خان پہنچ چکے ہیں، جہاں اس وقت تک دھرنا اور روڈ بلاک جاری رہے گا جب تک کہ گزشتہ 2 دنوں سے اٹھائے گئے طالب علموں اور دیگر افراد کو بازیاب نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان آس پاس کے تمام علاقوں کے بلوچ عوام سے ڈی جی خان پہنچنے کی اپیل کرتے ہیں، جہاں اس وقت دھرنا دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ لانگ مارچ کا قافلہ اس وقت تک دھرنا دے گی جب تک اس دورانیے میں ڈی جی خان سے اٹھائے گئے تمام افراد کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ پولیس نے گزشتہ 2 دنوں سے ڈی جی خان میں جو ظالمانہ اقدامات کیے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ریاست بلوچ اتحاد سے کس حد تک خوف زدہ ہے۔ ترجمان نے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کے روز ڈیرہ غازی خان کے غیور بلوچ لانگ مارچ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ڈی جی خان پہنچ جائیں اور بلوچ اتحاد، اتفاق اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف ایک آواز بنیں۔ ڈی جی خان سے مطالبات پورا ہونے اور پیر کو ریلی جلوس ہونے کے بعد آگے کا لاہ عمل طے کیا جائے گا، جبکہ پیر تک قافلہ ڈی جی خان میں رہے گا۔ تمام بلوچ اپنی بھرپور شرکت کو یقینی بنائیں۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر فقیر کالونی میں ایک دکان پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جبکہ دوسری واقعے میں ایک حجام کی دکان پر بھی دستی بم پھینکا گیا ہے، تاہم نقصانات کے بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ آخری اطلاع تک دونوں بم حملوں کی ذمہ داری تاحال کسی مسلح آزادی پسند تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ آپ کو علم ہے اس سے قبل ایسے ہونے والے حملوں کی ذمہ داریاں آزادی پسند مسلح تنظیمیں قبول کرتی آئی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اکثر خفیہ اداروں کے اہلکار بھیس بدل کر حجام اور دیگر دکانیں کھول کر مخبری کے لیے اڈے بناتے ہیں۔ نوشکی اور گردنواہ کے علاقوں میں پاکستانی فوج کی ہیلی کاپٹروں کی اتوار کی الصبح سے گشت جاری۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ علاقوں میں درندگی کا خطرہ ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا کہ بلوچ سرماچاروں نے ہفتے کی روز مالار کہن آواران میں پاکستانی فوج کے کیمپ پر حملہ کر کے 3 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی کر دیے ہیں۔ کیچ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرماچاروں نے گزشتہ روز آمران میں آرچنان کے مقام پر گھات لگا کر قابض پاکستانی فوج ایف ڈبلیو کے پیدل اہلکاروں پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ حملے میں ایک اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ بولان ڈھاڈر بوائز کالج کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان محمد اسحاق مگسی کو شدید زخمی کر دیا۔ بعد ازاں انہیں اسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں چل بسے، تاہم قتل کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔
بلوچستان کے ضلع کیچ کی ایرانی سرحد سے ملحقہ علاقہ ابدوئی بارڈر پر مسلح افراد کے درمیان فائرنگ میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک زخمی بعد ازاں چل بسا